میں 2 جملے عرض کیا کرتا ہوں۔ نمبر 1 بد زبانی سے بچو، نمبر 2 بدگمانی سے بچو۔ نمبر 1 بد زبانی سے بچو، نمبر 2 بدگمانی سے بچو۔ بد زبان اور بدگمان ہونا یہ مسلک اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا شیوا نہیں ہے، اور دونوں باتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حیات کے مسئلے پر کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، بد زبانی نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہید کو اموات کہنا یہ بد زبانی ہے، یہ نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اور شہید کو مردہ سمجھنا یہ بدگمانی ہے، بدگمانی نہ کرنا۔ ایک ہے مردہ کہنا، یہ بد زبانی ہے، اور ایک ہے مردہ سمجھنا، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ نے شہید کی حیات کے انکار زبان سے کرنے کو بد زبانی فرمایا ہے، اور دل سے حیات نہ ماننے کو بدگمانی فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بد زبانی سے بھی بچو اور بدگمانی سے بھی بچو۔ جو قائل حیات ہوگا نہ بد زبان ہوگا نہ بدگمان ہوگا، اور جو حیات کا منکر ہے وہ بد زبان بھی ہوگا اور بدگمان بھی ہوگا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اب میری بات کو اپنے ماحول میں تلاش کرو، مدارس میں تلاش کرو، عوام میں تلاش کرو، تلاش کرو۔ آپ کو تلاش کرنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو حیات النبی کا قائل نہ ہو، حیات النبی کا قائل نہ ہو اور بد زبان نہ ہو، بدگمان ہو۔ تم تلاش کرو، بد زبانی بھی کریں گے، بدگمانی بھی کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے اس مسئلے کو حیات کے ساتھ جوڑا ہے۔ لا تقولوا، دیکھو بد زبانی نہ کرنا، لا تحسبن الذین، بدگمانی نہ کرنا، نہ بد زبان ہونا نہ بدگمان ہونا۔ میں اس لیے اپنے طلباء سے بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے میرے اس درد کو سمجھو۔ بعض لوگ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، رویے کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے، نظریات کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے، مسلک کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، منہج کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے۔ اگر حیات النبی ہمارا مسلک ہے تو بد زبان اور بدگمان نہ ہونا ہمارا منہج ہے۔ ہمارے طلباء میں سے جو عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بد زبان اور بدگمان ہیں، وہ مسلکن ہمارے ہیں، منہجن ہمارے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلک بھی ہمارا ہو اور منہج بھی ہمارا ہو۔ اب آپ بتاؤ، میں کتنی احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں اور کتنی تاکید سے درخواست کرتا ہوں، بھائی اپنی زبان اور دل کو سنبھالو۔ پھر بھی میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو کہ بہت سخت ہے، تو بندے کو تعجب تو ہوتا ہے نا، بندے کو عجیب لگتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا، نہ میں ناراض ہوتا ہوں، نہ میں روٹھتا ہوں، نہ میں محسوس ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا اغیار نے کیا ہے اپنوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے۔ ہم اغیار کے پروپیگنڈے کو ختم کریں گے لیکن اپنوں کو دور نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اغیار کا جو پروپیگنڈا اپنوں میں تھا اس سے متاثر ہو کر اپنوں سے لڑنا شروع کر دیا، تو اغیار تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کو ایک دوسرے سے دور کر دو۔ اگر ہم نے دل چھوٹا کر کے لڑنا شروع کر دیا پھر تو واقعتاً دور ہو جائیں گے نا۔ اس لیے برداشت کرو، ہم نے اپنوں سے دور نہیں ہونا اور غیروں سے قریب ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ میں اس لیے ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ اغیار کو ساتھ میں لا کر کام کرتے ہیں، بے شک دین کا کرتے ہوں گے، ہم ان پر تنقید نہیں کرتے کہ ان کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو ساتھ میں لاتے ہیں، میں تو تنقید نہیں کر رہا، بھائی ان کی ضرورت ہوگی، وہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں حیران اس بات پر ہوں، کسی جماعت کی پالیسی پر میں اعتراض نہیں کرتا، میری جماعت کی پالیسی پر کوئی اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے،
کوئی کہتا ہے لہجہ ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے طرز ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے جی رویہ مناسب نہیں۔ میں نے کہا کبھی میں نے بھی آپ کے اوپر کہا کہ آپ کا طرز اور لہجہ رویہ مناسب نہیں؟ ہم نے کہا جو آپ کو مناسب لگا آپ نے کر لیا، جو ہمیں مناسب لگا وہ ہم نے کر لیا۔ آپ اعتراض کرتے بھی رہو گے نا، ہم اعتراض پھر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے امت کو یہ عقائد سمجھ آ جائے۔ تو لا تشعرون اور لا تعلمون میں فرق سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے۔